بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک سروے ہوا ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے بارے میں، اس کے نتائج کیا نکلے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت اپوزیشن سے خطرہ ہے یا وزیر اعظم عمران خان کو کسی اور وجہ سے خطرہ ہے، اور کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وزیر اعظم عمران خان پوری اپوزیشن کو ایک ہی لمحے میں لپیٹ سکتے ہیں۔ یہ خبر آپ سے شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ایک IMF کی رپورٹ آئی ہے، اور وہ IMF کی رپورٹ پاکستان کی معیشت کے بارے میں بتا رہی ہے، اور پاکستان کی معیشت بظاہر جو سروے آ رہے ہیں جو لگتا ہے اس کے مطابق تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تنگ ہیں، لیکن IMF کیا کہتا ہے؟ IMF یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ خسارہ ہے وہ 6.9 ہے، اور مہنگائی 10.2% اضافہ ہوا ہے، 10% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں، خسارہ 6.9%، اور شرح نمو جو ہے وہ ہے 4%۔ پاکستان کے ہمارے ادارے جو ہیں وہ 5.7 کلیم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 4% ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر سمت کی طرف بڑھ رہی ہے اور سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، اور کرونا کے باوجود پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ 3-4 کام اگر ہم کر لیں تو پاکستان جو ہے وہ کرائسس سے، بحران سے مستقل بنیادوں پہ نکل سکتا ہے، اور ان ملکوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی معیشت مضبوط ہے اور مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے قرضے لینا اور دینا ایشو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے جو قرضے ہیں وہ اس سے مطابقت رکھتے ہیں کہ آپ کی شرح نمو کتنی ہے، آپ کی ترقی کی رفتار کیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرضے آپ کے کتنے ذمے ہیں۔ اگر آپ کی شرح جو نمو ہے اور ترقی کی رفتار ہے وہ بہت اچھی ہے تو پھر قرضے کوئی مسائل پیدا نہیں کرتے۔ جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں وہ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں اور سارا سال کام کرتے ہیں، لیکن وہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، پیسہ سائیکل میں رہتا ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے اور کھاتے داروں کو بھی پیسے ملتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کاروبار ہی بیٹھا ہوا ہے اور آپ قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں اور آپ کی آمدن ہے نہیں، تو ایسی صورت میں وہ کمپنی بھی تباہ ہوتی ہے اور ملک بھی۔ تو IMF کے مطابق جی جو خسارہ ہے خسارہ منفی 4%، اور معاشی ترقی کی رفتار 4%، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو حالیہ اقدامات کیے ہیں پاکستان نے، اس سے استحکام کے لیے یہ مناسب ہیں، معاشی استحکام کے لیے، اور معاشی اصلاحات سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، نئی نوکریاں برآمد ہوں گی، اور جو طریقہ کار بتایا ہے وہ یہی ہے کہ جی پیداوار بڑھائی جائے۔ پیداوار اگر بڑھانی ہے، ایک تو ہمارے کارخانے ہیں، صنعتیں ہیں، ان کی پیداوار، دوسری ہے ہماری زرعی پیداوار۔ اگر زرعی پیداوار بڑھ جائے اور کسانوں کو مضبوط کیا جائے، کسانوں کو انسینٹیوز دیے جائیں، ان کو کھاد، بیج، پانی اور جو ان کے فرٹیلائزرز کی چیزیں ہیں وہ دی جائیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان معاشی زرعی میدان میں اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے پاس ماشاءاللہ سے اتنی زمین ہے پاکستانیوں کے پاس، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے کام کیے جائیں اور سرمایہ کاری، نجی شعبے کو ترقی دی جائے، یہ ہے۔ اور دوسری جانب یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بحالی کی طرف ہے، لیکن اب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں آپ باقی دنیا کا کیا حال ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کا۔ اس وقت امریکہ جو ہے اس کی اکانومی، یہ ایک رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے، اور امریکی تاریخ میں جی پہلی مرتبہ جو قومی قرضہ ہے وہ $30 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے، $30 کھرب تک۔ یہ ہے امریکہ کی معیشت کا حال، اور اب وہاں پہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، تنقید ہو رہی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ آخر حکمران جو ہیں وہ خواہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں وہ کرتے کیا رہے ہیں، اور اتنے قرضے بڑھا دیے ہیں کہ آپ کو جو ڈیٹیل ہے آپ اندازہ کر سکیں گے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی یہ رپورٹ ہے، اور اس میں کہا گیا جی کل قومی قرضہ جو ہے وہ $30 ٹریلین سے بڑھ گیا ہے، اور یہ رقم
امریکی سالانہ اقتصادی پیداوار، جسے عام طور پر کل ملکی پیداوار کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہے، کہا جائے اس کے 130% کے برابر ہے، 130% کے برابر ہے۔ اور یہ قرضہ، یہ جو قرضے کی ہے حجم، یہ دنیا کا مقروض ترین ملک بن گیا ہے امریکہ، دنیا کا مقروض ترین ملک۔ ہمارے جو قرضہ ہے وہ ہے 82% شرح نمو کل ملک کی پیداوار کا، اور یہ قرضہ ہے 130% کے برابر ہو گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ امریکی وفاقی قرضہ جی سن 2019 کے آخر میں وہ کہتے ہیں جی یہ وبا پھیلی، یہ جو کووڈ تھی، اور اس وقت تھا 22 کھرب قرضہ تھا، 22 کھرب سے ایک سال میں یہ 5 کھرب ڈالر اور بڑھا اور یہ 27 کھرب تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد مزید 2 کھرب ڈالر کا اضافہ کیا گیا اور اس وقت قرضہ ہے 30 کھرب ڈالر، اور یہ مطابقت نہیں رکھتا امریکہ کی جو شرح نمو ہے، ترقی کی رفتار ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اس رفتار کے بعد امریکہ جو ہے وہ مقروض ترین ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ قرض دار ملک اس وقت جاپان ہے، جس کا قرضہ ملکی اقتصادی پیداوار کے 257% کے برابر ہے، 257%، ہمارا 82% ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ امریکہ کا 130%، جاپان کا 257%۔ دوسری ترقی پذیر معیشت یونان، اس کی وہ پہنچا ہوا ہے 207% پہ، اٹلی 155% پہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ ہیں مقروض ترین ملک، اور 133% کی شرح کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ مقروض ملکوں میں 12ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ترقی یافتہ معیشتوں میں 4تھے نمبر پہ ہے۔ یعنی ترقی یافتہ ملکوں میں مقروض ترین ملکوں کی لسٹ میں یہ 4تھے نمبر پہ ہے، مجموعی طور پر 12ویں نمبر پہ ہے۔ تو پاکستان کا تو خیر نام ہی کہیں دور دور تک ہوگا۔ پچھلے سالوں میں جی صرف 4 سالوں میں وہ کہتے ہیں کہ 1998 سے لے کر سال 2022 تک امریکی اخراجات کے مقابلے میں خزانے میں جو فاضل رقم تھی وہ ساری کی ساری ریپبلکن صدر جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ اور پھر اس کے بعد 3 سال ڈیموکریٹک بل کلنٹن انتظامیہ، یہ ان کو بربادی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ وہ زمانے ہیں جب جنگوں کا آغاز کیا گیا امریکہ کی طرف سے۔ اور حالیہ اشرہ میں وہ کہتے ہیں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جو ہیں نے قطع نظر کے وائٹ ہاؤس میں کون برسر اقتدار تھا، بڑے پیمانے پر قرض لیے، اور جس سے وفاقی قرضہ مسلسل بڑھتا رہا۔ یہ وہ ہیں جنگوں کا زمانہ تھا جی، اور جنگوں کی وجہ سے ہی یہ امریکہ کی معیشت کا برباد ہوئی ہے، اور ہمیں بھی جو ڈس پڑی ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ ہمارا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ نام نہاد جو تھی، اس میں بھی ہمیں کھربوں کا نقصان ہوا ہے، اربوں کا نہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جی جنگ سے بچنا ہی چاہیے۔ پھر امریکن سینیٹرز اب اس پہ شور و غوغا کر رہے ہیں، اور امریکن پارلیمنٹ میں، کانگریس میں، سینٹ میں اب اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ آخر یہ سیاستدان، حکمران جو ہیں وہ کرتے کیا رہتے ہیں، اور مسلسل جو قرضے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کو اتارنے کے لیے آئندہ نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں اپنے آپ کو کہا کہ وہ برانڈ ہیں، اور برانڈ کا مطلب ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں جہاں چاہوں گا، جیسے چاہوں گا میں مارکیٹ ہو جاؤں گا، اور میری مارکیٹنگ بڑی بہتر ہے۔ اور مطلب ان کا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کا نام ہے، اور عمران خان ایک برانڈ ہے۔ عمران خان جہاں بھی جائے گا اس کو دنیا سنے گی، اور ووٹر اس کی طرف لپکے گا۔ سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں، برانڈ سے مراد یہی ہوتا ہے۔ جیسے مختلف یہ کھانے کے برانڈ ہیں، اور ادھر ہر وقت رش لگا رہتا ہے، وہ دکان کہیں بھی کھل جائے کسی بھی برانڈ کی، وہ خواہ برگر کی ہو، خواہ وہ چکن سے متعلق ہو، کوئی بھی ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ گارمنٹس کے برانڈز ہیں، وہ بھی کہیں بھی کھل جائے، بس نام ٹیگ پڑا جاتا ہے اور اٹھا لی جاتی ہے، چیز خرید لی جاتی ہے۔ گاڑیوں کے برانڈ ہیں، اچھی گاڑیاں۔ تو اس حوالے سے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ہوں برانڈ، اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پہ
اس کے بعد پھر ٹرینڈ بھی چلایا گیا، سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کی گئی باقاعدہ طور پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور ان کے جو خاص لوگ ہیں وہ بھی میدان میں اترے اور خان صاحب کو برانڈ کے طور پہ کہا۔ ابھی بھی جب بھی پی ٹی آئی کے اندر کوئی آواز اٹھتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی فکر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب الیکشن میں اتریں گے تو یہ سب آوازیں ختم ہو جائیں گی، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہی امیدوار ہوگا، اور وہی امیدوار اس لیے لوگ اس کو ووٹ دیں گے کہ وہ عمران خان کا ٹکٹ ہولڈر ہے۔ اب اس پہ سروے کروایا گیا۔ میں ذاتی طور پہ بھی اس بات کو، یہ کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی، اس میں تھوڑا سا خود نمائی اور اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا اور تکبر کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ عاجزی انسان میں ہونی چاہیے، عاجزی کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نگو۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب چاہیں وہ کسی کو اقتدار دے سکتے ہیں، جب چاہیں چھین سکتے ہیں۔ بہرحال اس پہ ایک کمپنی نے، ایک ادارہ ہے، آرگنائزیشن ہے، اس نے سروے کیا۔ یہ وہی ادارہ ہے جس نے سروے کیا تھا کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ کی لسٹ میں نمبر 1 پہ ہیں اور وہ ٹاپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہر شعبے میں عوامی رائے کے مطابق عثمان بزدار نمبر 1 وزیر اعلیٰ ہیں دستیاب وزراء اعلیٰ کے بیچ میں۔ اب اسی نے یہ کیا ہے ایک سروے، اور اس کے مطابق جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ پاکستانیوں نے پسند نہیں کیا، 46 پاکستانیوں نے وزیر اعظم عمران خان کو پسند نہیں کیا کہ وہ خود کو برانڈ کے نام سے کہیں، اور 19% صرف پاکستانی جو ہیں وہ اس حق میں نکلے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وزیر اعظم عمران خان نے اپنے آپ کو برانڈ کہا۔ اور جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق 62% عوام نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں جو پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے وہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم پہ ہوئی ہے، اور 30% نے کہا کہ یہ کرپشن کی وجہ سے اور بری کارکردگی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اسی طرح 65% نے پی ٹی آئی کی شکست کی وجہ صوبے میں کرپشن کو بھی قرار دیا۔ 2 سروے ہوئے، قومی سطح پہ، ایک صوبے کی سطح پہ، تو دونوں کے رزلٹ مختلف آئے۔ اس لیے یہ سروے جو ہے اسے جنرل اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ حتمی نہیں ہوتے۔ 61% پاکستانی فارن فنڈنگ کیس میں عدالت کی جانب سے کلیئر قرار دینے کے حکومتی وزراء کے بیان کو بھی حقائق کے منافی سمجھتے ہیں۔ 77% پاکستانیوں نے مری میں جو سانحہ ہوا تھا وہ انہوں نے کہا کہ یہ ناگہانی آفت ہے، اس میں کسی کا کوئی، حکومت کا کوئی کردار نہیں، ان کی ناکامی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے 84% پاکستانیوں نے مہنگائی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا ہے، 84% پاکستانیوں نے۔ تو یہی ہے اصل اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی، وہ مہنگائی ہے، اور وہ احتساب نہیں ہے۔ اصل اپوزیشن جو ہے وہ مہنگائی ہے۔ وہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ان جماعتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن مہنگائی سے خطرہ ہے، ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور 80% کے نزدیک بے روزگاری اور 37% افراد کرپشن کو ملک کا اہم مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ میں مہنگائی کے اضافے کے سوال پر 99% نے شدید پریشانی کا اظہار کیا۔ ملک کے خراب معاشی حالات کا ذمہ دار 65% پاکستانی موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ 29% سابقہ حکومت کے قرضوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اب یہ اس لیے، اور پھر یہ کہ 63% پاکستانیوں نے کہا کہ حکومت لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے میں ناکام ہوئی ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت بہت سے اچھے کام کر رہی ہے، لیکن ان کو مارکیٹ نہیں کر پا رہی، اور سب سے زیادہ توجہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی پہ دی، احتساب پہ دی، اور احتساب کی اونرشپ انہوں نے لے لی، اور انہوں نے وہ کام بھی اپنے ذمہ لے لی جو ان کے اختیار میں نہیں تھے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم جو بیرون ملک پیسہ ہے وہ بھی یہاں پاکستان واپس لائیں گے لوٹا ہوا، ان لوگوں کو جیلوں میں بھیجیں گے، ان لوگوں کو سزائیں دلوائیں گے، ان سے ریکوریز کریں گے۔ تو وہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتی ہے، وہ ایسا پروسیس کہ اس پہ سالوں لگتے ہیں، 10 12 سال لگتے ہیں، تب جا کے کوئی ایک چیز میچور ہوتی ہے، کوئی ایک جرم میچور ہوتا ہے، سپریم کورٹ تک جانا پڑتا ہے، اور سپریم کورٹ سے جب حتمی فیصلہ آ جائے تب وہ میچور ہوتا ہے جرم اور اس کی سزا،
اس سے پہلے ہو نہیں سکتا۔ تو گورنمنٹ کا ٹینیور ہی 5 سال ہے، تو 5 سال تو ٹرائل کورٹ میں ہی گزار دیتا ہے جو پارٹیز ہیں، ملزمان خاص طور پہ وہ اپنے ایسے ٹرکس یوز کرتے ہیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹس، یہ سب چیز استعمال تمام حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ٹرائل، اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ، تو تب جا کے یہ ریکوری کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تو موجودہ گورنمنٹ نے ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے ذمہ لے لیں، اور جب کہ ان کا اختیار نہیں تھا۔ یہ سارا ایک جوڈیشل پروسیس کے تحت ہی ہوتا ہے، ورنہ تو جنگل کا قانون ہو اور ایگزیکٹو اتنی پاورفل ہو جائے کہ جب چاہے جس کو چاہے اس کی پراپرٹی چھین لے اور اس کے حقوق سلب کر لے، تو ان ساری چیزوں کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے، گورنمنٹ کے مشیروں کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپوزیشن پہ توجہ دیں، وہ اپنی کارکردگی کو ہائی لائٹ کریں، اپنا نیریٹو درست کریں، اپنی نریشن صحیح کریں، اور لوگوں کو وہی بتائیں جو ان کے اختیار میں ہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ میں نے کہا آپ سے یہ تمام انفارمیشن شیئر کر لی جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔